سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایک سہلا اور اچھے لوگوں کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ گھڑی ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے کی توفیق ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم لوگ سب یہاں جمع ایک خاص مقصد کے لیے ہیں، اور یہ ہے اللہ کا ذکر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اتنا اکبر ہے کہ دیکھیں ہر عبادت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ہاتھ مقرر کی ہے۔ اس کے اصلیت دیکھیں آپ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ بہترین خوبصورت عبادت جو ہے، جو اللہ کے سجدوں پہ مبنی ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ نے اس کی بھی حد مقرر فرمائی ہے، اس کو 5 وقت رکھا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے باقی دیگر جو فرائض میں ہماری عبادات ہیں، نماز ہے، اس کے بعد آپ حج لے لیں، اور ابھی سامنے آپ کے مہینہ اتنا خوبصورت ہے رمضان ہے، اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے 30 دن رکھے ہیں۔ ہر چیز کی کچھ ایک تعداد پہ منحصر ہر چیز، لیکن جہاں اللہ نے ذکر کی بات کی ہے وہاں پورے قرآن میں ذکر کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے، کثیرن کثیرہ۔ اتنا کرو کہ تھک جاؤ، تھک بھی جاؤ اتنے کہ تم مجنون بن جاؤ اور پاگل ہو جاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو کتنا محبوب ہے ذکر، اللہ کتنا محبوب ہو اللہ کا اپنا ذکر۔ سوچیے تو جو چیز اللہ کو محبوب ہوگی، رب کائنات جس کی چیز میں سب کچھ ہمارے پاس ہے، تو فرماتا ہے جب میرے محبوب عمل کو کوئی کرتا ہے تو پھر مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے ہی دے دیتا ہوں۔ پھر بھی ہم محتاج ہیں، سوچیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم کرتے نہیں نا، یہ کام کرتے نہیں، بس کریں تو بہت کہیں سے کئی انسانوں کو پہنچے۔ اللہ کے نبی کہ میں آپ کو محبوب چیز بتاتا ہوں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو نہ رکھتا ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسندیدہ چیز بتا رہے ہیں، اور کتنی پسندیدہ چیز ہے کہ مجھے اتنی پسند ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا ہو اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے معافی ہو، سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے وہ چیز اللہ نے فرمایا۔ تو مجھے بتائیں جو سچی محبت رکھتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو محبوب نہیں ہو جائے گی وہ چیز؟ کتنا بڑا پیمانہ ہے یہ تھا نا، جس سے آپ محبت کریں اس کی ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے۔ ماں اپنے بچے سے دعویٰ نہیں کرتی محبت کا، بچے کان تھوڑی کہتی کہ میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں تیری عاشق ہوں، میں تیری محبوب ہوں، لیکن اس کا ایکٹ بتاتا ہے کہ 30 آدمی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے اتنا پیار نہیں جتنا اس کو اپنے بچے سے پیار ہے۔ وہ دعویٰ نہیں کرتی ہے، کبھی دعویٰ نہیں کرے گی، مطلوب کو مجنون ہے وہ تو اس کے عشق کے اندر، اس کو تو پرواہ کوئی نہیں، کوئی کہے یا نہ کہے، بچہ سنے نہ سنے،
30 آدمی گواہی دے گا اس کو کوئی آدمی تو عاشق ہو چکا اس کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی نشانی تو یہی ہے نا بھائی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم رکھیں. خالی دعوت سے تھوڑی کام چلتا ہے. یہ تو دین ایسا نہیں ہے کہ دعوے اور باتیں مارتا رہے آدمی اور کلاوے مارے اور اندر ہو کچھ نہیں. اور پھر تو یہ عام باتوں میں کہ ہر محبت کی آدمی دلیل چاہتا ہے. یا میں تیرا بڑا پکا دوست ہوں, اچھا بھی آزما اس کو دیکھتے ہیں, فوراً آدمی آزماتا ہے اس کو. میں تو اس سے بہت محبت کرتا ہوں, اس کو آزماتا ہے. تو یہ تو ایسی محبت ہے کائنات کا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتا کے پاس. ہوگی نہ ہو. اللہ کی محبت من احب احبنی, جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میری سنت سے محبت کرتے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیں نا ذرا, کتنی محبت کرتے ہیں لیکن سنت سے مجھے بتایا. کون دعویٰ ہے, کیسا دعویٰ ہے بھائی؟ اتنا چھوٹی سی بات نہیں پورا دین سمیٹ دیا. من احبن, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میں اس سے محبت کروں گا. اور کتنی بڑی بات کی کہ جس سے میں محبت مکانہ بھی جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں ویسے ساتھ نہیں چھوڑتا ہوں. مکانہ بھی اس کو جنت میں لے کر ہی جاؤں گا. ویسے تو اللہ ہمیں جنت دے دے, اللہ ہمیں جنت پہنچا دے. سیدھا سادہ ایک راستہ اللہ کے نہیں بتایا. عاشق کو جنت میں سنت کے. اور جس چیز کو جنت کا جو راستہ ہوتا ہے, جو ہمیں راستہ پہنچاتا ہے, یاد رکھیں اس میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں. لیکن محبت کا تقاضا یہ کہ ہر آزمائش کو توڑ دیتا ہے. لوگ کہیں گے جی ہم یہ داڑھی رکھ لیں گے تو لوگ ہنسیں گے, ہم یہ پہن لیں گے لوگ ہنسیں گے تو کیا کہیں گے, یا بیوی ناراض ہو جائے گی, یا فلاں ناراض ہو جائے گا, یا اس کے ساتھ ہمارا تعلق, یا نہیں یار بڑی شرم آتی ہے, یار اس ملک میں آ گئے شرم آتی ہے. عورتیں بھی شرمانے لگی, مرد بھی شرمانے لگے. سبحان اللہ. گناہ کرتے ہم نہیں شرماتے. جو شرم والی چیز ہے اس پہ کبھی شرمانا نہیں. لیکن جو جنت میں لے جانے والی چیز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کروں گا. سبحان اللہ. کسی صحابہ سے پوچھیں اس فکر کی قدر. سبحان اللہ. اس سے پوچھیں جو اپنی جانوں کو ختم کرتے تھے, سولیوں پہ لٹک جاتے تھے, جسموں کو کٹوا دیتے تھے, کسی دنیا کی غرض سے نہیں, جنت دیکھی نہیں, حوریں دیکھی نہیں, کسی چیز کا پتہ نہیں, صرف ایک چیز ان کے سامنے تھی. سبحان اللہ. بولیں سبحان اللہ. ایک چیز سامنے تھی ان کے, اور ایک ہی دعویٰ تھا, ایک ہی کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. بس ہم سے تو اتنی سنت نہیں ہوتی کہ 4 بال داڑھی کی بڑھا لیں, سر پنڈے جیسے لباس پہن لیں, یا جیسے آپ کو چیز پسند تھی اس کو اپنا محبوب بنا لیں. عاشق, جنت, حوریں ہر وقت خواہش ہمارے سامنے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے راستے, ایسے چھوٹے راستے کیا ہم سب یہی سنت. اور سنت جو ہے ایسی چیز ہے میرے بھائیو, ایک سنت کے پیچھے پورے انبار لگے ہوتے ہیں فائدے کے. فائدے, اتنے فائدے کہ ایسی بیماریوں کے علاج جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. ایک مسواک کی سنت لکھیں, ہزاروں بیماریوں کے علاج اس کے اندر موجود ہے. ہزاروں بیماریوں. ہمارے عقائد ختم ہو گئے کیونکہ ہمیں محبت رکھتے نہیں, ہم کمزور ہو گئے, سارے دروازے خود بند کر لیے. حقیقت بتاؤ, ایک ہوتا ہے بولنا, ایک ہوتا ہے کرنا. بولتے بہت ہیں ہم, سنتے سن ہو گئے ہم, لیکن بھائی عمل اٹھائیں. اور آج کا زمانہ تو آپ دیکھیں کیا زمانہ ہے. پتہ نہیں صبح زندہ رہیں گے شام کو زندہ. ایسی بیماری کرونا, یہ کوئی بیماری ہے کہ سنی تھی آپ نے, ہاتھ نہ ملاؤ, منہ نہ دکھو, یہ نہ کرو, فاصلے رکھو, ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ. نہیں, یہ اللہ نے عذاب دے دیا ہے, عذاب دیا ہے. جس مسافر کے اندر اللہ نے اتنی برکتیں رکھی تھی کہ جب 2 مسلمان بھائی ایک دوسرے سے مسافر کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ سزا ہے کہ جب تم میری سنت کو چھوڑ چکے تھے, اب میں تمہارے لیے عذاب مسلط کر دوں گا, تم اس کے قریب نہیں آؤ گے, بھاگو گے. اب بتائیں کہ سب سے پہلے ہم نماز میں کھڑے ہوتے تھے, پہلے سب سے قیمتی چیز نماز کی کیا تھی؟ صفیں. حضرت عمر سے پوچھ, صحابہ کرام کو مت دیکھیں, تب تک صفیں مضبوط ہو. صفیں کیا؟ کندھے سے کندھا ملاؤ, جڑ جاؤ, کیونکہ اتنی گیپ نہ چھوڑو. بتائیں گے کہ اس گیپ کے اندر شیطان آ جائے گا, بس اسے پیدا کر دے.
علماء کرام موجود ہیں، کوئی ہے ابھی ایسے نہیں بات. تو آج کیا کہا جا رہا ہے، سزا دیکھیں، دور ہو جاؤ 2 فٹ میٹر تو ادھر. عذاب نے تو بھائی یہ دوستی ہے. یہ چوزے کھا لینا، مال کھا لینا، پیزے کھا لینا، یہ نعمتیں نہیں ہیں. نعمتیں تو یہ ہے، نعمتیں تو یہ ہے سبحان اللہ کہ زندگی ہمارے نبی اپنی سنت کے مطابق گزرے. ایک گلاس آپ نے اس نیت سے پی لیا، اس انداز کے ساتھ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلاس پیتے تھے پانی کا. سبحان اللہ، اتنی برکتیں، اس کے پیچھے کتنی خوشخبریاں آ رہی ہیں. ایک کتاب چاہیے اس کے لیے، ایک کتاب چاہیے. یہ سب کے پاس یہ میں ریسرچ نہیں کر رہا، ابھی میں آپ کو ویسٹرن دنیا کے اسکالرز جو ہیں ان کے ناموں سے آپ بتاؤں. آج قرآن پہ جو ریسرچ کر رہے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب انہوں نے جو آج ریسرچ کی ہے اس کی رپورٹ میں آپ کو بتائیں تو ہم دنگ رہ جائیں، ہم اس کے وہ فائدے پتہ نہیں. ایک بہت بڑا ریسرچ کیا ہے آسٹریلیا کے اندر ایک شخص نے، کہتے ہیں میں حیران ہوں. وہ کہہ رہا ہے، ریسرچ کرنے والا کہتا ہے، یہ آج کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ، سائنٹیفک ریسرچ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ مسلمان بیمار ہوتے کیسے ہیں، ان کی نزدیک بیماری کیسے ہے. کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا کھانے کا، اس طریقے کے مطابق اگر یہ مسلمان کھانا چاہیے ان کو ایسے ہی، یہ تو ہمارے پیچھے لگ گئے. میز ہو، کرسی ہو، آپ دیکھیں ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، چلو وہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، لیکن وہاں بھی کوئی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، نیچے بیٹھ کے نہیں کھائے، اوپر کوئی کہے گا ادھر دیکھو کچھ ہے. اور سب سے بڑی چیز تو شرم آتی ہے. اللہ کا نہیں فرمایا آج تم شرماتے ہو میری سنتوں کو ادا کرتے ہوئے، کل آخر میں میرے پاس تم آؤ گے تو میں بھی تمہاری شفاعت کرتے ہوئے شرماؤں گا. کیسے شفاعت کریں؟ سب سے بڑی بات شرم ہے. اسٹیٹس نہیں سمجھتے اس چیز کو. تو مجھے بتائیں، استغفر اللہ، یہ شرم جو یہ حقارت ہے، بری چیز ہوتی ہے. کس کے مقابلے میں یہ چیز آ رہی ہے میرے بھائیو؟ اللہ کی پسند تو یہ ہے، منحبہ سنت حبانی کرنی چاہیے. نہیں سن ارادہ کریں سب بھائیو کہ ہم اعلیٰ درجے کی سنت ادا کریں گے. اعلیٰ درجے کی سنت، یہ بھی تو سنت ہے جی، یہ سب سے ہے. لیکن وہ دیکھیں جو سرکار سے اعلیٰ درجے کی سنت تھی، اس سنت کے ساتھ ہم جا کے حاضری دیں گے اور سجدے کریں گے نبی اللہ تعالیٰ کو، کہ پھر قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کریں گے بھائیو؟ بات تو یہ ہوئی. تو میں بتا رہا تھا آپ نے ایک اور محبوب فرماتے ہیں، اتنے محبوب ہے مجھے یہ چیز، اتنی محبوب ہے کہ دنیا اور دنیا مافیا کے اندر جو چیزیں بھی ہیں ان سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے وہ چیز. بتائیں آپ وہ چیز جو محبوب ہے آپ کو، تو ہم نہ محبوب رکھیں اس کو. کیا چیز ہے وہ چیز جو اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا ذوق دیکھیں آپ سبحان اللہ سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں عصر کا وقت ہو، بولے سبحان اللہ. کون سا وقت ہو؟ یہ عصر کا وقت ہے نا بھائیو. دیکھ کہتے ہیں عصر کا وقت، اور ہو بھی سورج غروب ہونے تک، بولے سبحان اللہ. ہو بھی سورج غروب ہونے تک، اور پھر وہاں ہو کوئی جماعت پوری، بولے سبحان اللہ. جی جماعت بیٹھی، عصر کا وقت ہو، غروب آفتاب تک چلے اور ہو جماعت بیٹھی ہوئی، پھر میں اس جماعت میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں. سبحان اللہ. کتنا محبوب کہ اس دنیا میں اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اب لے ایک دنیا کو سمیٹتے ہیں جس میں ہم رہیں، ساری خواہشات ہماری اس دنیا میں نبی ہے. یہ مکان، وہ مکان، یہ ہاؤس، وہ ہاؤس، یہ عمارت، یہ سب کچھ اللہ نے رد کر دیا. کہتے یہ سب فنا ہے. وہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. ان کی باتیں جو ہیں سرکار رسول کی، وہ حقیقت پہ مبنی چیزیں ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. پوچھیں اس آدمی سے جو انتقال کر گیا کہ بھائی تجھے وہ مکان چاہیے، اس کے کاغذات تجھے دے دیں، وہ یا تو چھوڑ گیا تھا، گھڑی خوبصورت تجھے دئیے، اس کو ہوش نہیں ہوتا کہاں ہوں میں، کس دنیا میں چلا گیا ہے. روزانہ ہو رہا ہے. تو دیکھیں جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، ریڈ عمر کا بھی جا رہا ہے، سب جا رہا ہے. کوئی پتہ ہم بھی کم نکل جائے. اس سے ختم کر دینی چاہیے، ان چیزوں سے محبت دل سے نکال دینی چاہیے. تو فرمائے جماعت ہو اور جماعت میں لوگ سبحان اللہ ہو کا وقت. تو یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں مل رہی ہے سبحان اللہ، اور وہ وقت کس میں؟ یہ ساری چیزیں رمضان میں. ہوئے
اس سے بڑی نعمت مجھے بتائیں اشرفیہ مسجد والوں، قسمتیں کھل گئی تمہاری تو، سبحان اللہ، قسمتیں کھل گئی، لاٹری نکل آئی. ایسا ماحول کبھی ہوا ہی نہیں دیکھا ہوا آپ نے. ہو بھی رمضان، جماعت بھی آ جائے، جماعت بھی بیٹھی ہو بھی اللہ کا ذکر، ہو بھی غروب آفتاب تک، یہ کبھی ہوا ماحول ایسا؟ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں نعمت. کس طرح جمع کر کے اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بٹھا دیا. دیکھیے خود اسی طرح ذکر پہ دیکھیں اور اللہ کس طرح پسند کرتے ہیں. اللہ جس چیز کو محبوب کرتے ہیں نا وہاں عبادت دے کے رکھ دیتے ہیں. یہ محبوبیت کی نشانی ہے. اللہ کو فجر وقت پسند ہے وہاں نماز رکھ دی فجر کی. ظہر کا وقت پسند ہے وہاں نماز. جہاں عبادت آئے گی نا سمجھ جائیں وہ گھڑی سب سے زیادہ محبوب ہے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کو. نہیں سمجھے بات؟ وہ گھڑی سب سے زیادہ محبوب ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں فجر سے ظہر تک کی گھڑی کتنی گزرتی ہیں، کیونکہ جب ظہر کا وقت ہے وہ سب سے زیادہ محبوب وقت ہے. الرٹ ہو جاؤ کہ اللہ یہ تو اللہ کا محبوب وقت آ گیا. تو جو محبوب وقت ہوگا تو نشانی ہوگی اللہ نے سجدہ رکھ دیا ہوگا، کوئی عبادت رکھ دیا. ہم تو سمجھیں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رے پاگل ظالم، سمجھو یہ وہ وقت ہے کہ جو مانگو اللہ سے دے گا. سو اللہ بہت ہی قریب ہے. اس کو پتہ نہیں یہ وقت کتنا محبوب ہوگا کہ ہم سو رہے ہیں پڑے اس وقت مستی کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ کتنا محبوب ہوگا وقت، اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں ہم. ڈر رہے ہیں نماز پڑھنا پڑی، وہ تو اللہ نے شکرانے کے طور پہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ مجھے وقت دے دیا تو اس وقت کی شکرانے میں تیرا سجدہ کر رہا ہوں، تاکہ تمہیں احساس ہو جائے اس وقت کو تم ضائع نہ کرو. ہے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اوقات دے دیے. تو جو پسند ہوگا وقت اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک محبوب عبادت فرما دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پورے دن کے اندر 2 گھڑیاں بہت پسند ہیں. یاد رکھیے پورے قرآن نے بتایا 2 گھڑیاں بہت پسند ہیں، ایک صبح کی اور شام کی. کیسے پتہ چلے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، جگہ جگہ کہتا ہے یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. سبحان یہ بہت پیارا ہے مجھے لگتا ہے. اب اس کی میں تعریف ہی نہیں کروں گا. سائنٹیفک اس کی ریسرچ کیا ہے صبح کی کہ سب سے زیادہ جو اس صبح کا جو وقت ہے انسان کے لیے، یہ سائنس بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ تقویت دینے والا، الرٹ کرنے والا اور بہت ہی مضبوط نورانی وقت جو ہے کہتے ہیں کہ صبح کا وقت ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہ قوم جو ہے نا سب سے پہلے اٹھ کے کام شروع کر دیتی ہے. اور ہم لوگوں کو دیکھو ہمارے سونے کا ٹائم ہی وہی ہوتا ہے 12-1 بجے. اللہ معاف کرنا، ہم تو بھائی پتہ نہیں کس حال میں چلے گئے. اللہ مجھے معاف کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب وقت پتہ چل گیا کہ 2 وقت یا الذین آمنوا کثیرا وسبحوہ کہ 2 وقت مجھے بہت محبوب ہیں، صبح کا وقت اور شام کا وقت. کیسے پتہ چلا؟ وہاں اللہ نے یہ عبادت رکھ دی. وہ کون سی رکھی ہے؟ ذکر اللہ. کتنی بات کہ 2 وقت تو پابندی سے پکڑ لینا. وہاں عبادت کیا رکھی ہے؟ کیسے زبردست اللہ کا ذکر کرنا. اس میں یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا. اور وہ ذکر ہے کیا چیز؟ اللہ بتاتے ہیں، رب بتا رہا ہے یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. جس میں 2 وقت میں بیٹھ کے جو میرا محبوب وقت ہے اللہ جو عبادت پسند فرمائے نا اس وقت کون سی عبادت فرمائی ہے؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ تم نے بیٹھ کے کیا. والذی یصلی علیکم. تو یاد رکھو میں اور میرے فرشتے تم پہ رحمتیں بھیجنا شروع کر دیں. ذکر کرنے والا محروم ہوتے ہی نہیں ہے. وہ خود تو کیا محروم ہوا؟ وَيَسْقَى جَلِيسَهُ. اس کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا. وہ خود تو کیا محروم ہوا ذکر کرنے والا. بڑا حشاش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ذکر. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو 2 وقت ہی پکڑ لے گا اور ذاکر وہ ہوگا کہ ان 2 وقتوں کو کبھی مس نہیں کرے گا. جی ہاں ہم تو بڑا ذکر کرتے ہیں. کب کرتے ہیں؟ عصر کے بعد، جب نہیں سوری ظہر کے بعد، جب فلاں کے بعد، جب فلاں کے بعد. وہ اس وقت کرو جب اللہ کہتا ہے کہ میں یہ جگہ اس وقت کی ٹائم پسند کرتا ہوں. اس کو کہا جائے گا صحیح ذاکر ہے. اس کو نیند ہی نہیں آئے گی. اس وقت دیکھ لیں آپ ہمارے اکابرین کا ماحول یہ کیا رہا ہے کہ صبح سے ذکر شروع ہوتے تھے
شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کہ خانقاہوں سے جو آوازیں اٹھتی تھی اللہ کی، بس اللہ کا ذکر جب پہنچتا تھا کہاں سے ہمارے قبرین کے ماحول ہی تھا. تو فرمایا یہ ایسا ہے کہ جب صبح انسان ذکر کرتا ہے تو یصلی علیکم الملائکہ لیخرجکم من ظلمات النور، فرشتے بھیجتے ہیں ان پر رحمتیں اور پھر ان سے اندھیرے گناہوں کے، بدعت کے، شرک کے، حرام کاریوں کے، ان سب سے نکال کر کہاں لیتا ہوں؟ الا نور، نور کی طرف لے کے چلا جاتا ہوں. تو ذکر کرنے والا جو ہوتا ہے اس سے خود بخود گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، عادتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر آج ینگ جوانوں کو ہم ذکر کی طرف لگائیں، ذکر کی دعوت دیں تو نقشے تبدیل ہو جائے ہمارا نقشے کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بھائی میں تو نہیں کہہ رہا. کوئی راستے نہیں، آپ جو راستے اللہ اور اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اس سے بہترین راستے کوئی نہیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. خود بھی ذکر کریں آپ اور اپنے اولادوں کو ذکر دیں. اللہ کی قسم یہ تو میں نے اپنی زندگی میں تجربے کیے ہیں کہ بڑے سے بڑے عادت جو چرس شراب کرنے والے لوگ تھے ان کو کچھ نہیں کہا کہ تم صبح اور شام ذکر کر لو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یخرجکم ظلمات النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف مومنین کے لیے میں نے تحفہ رکھا ہے. کافر نہیں میرا نام لے سکتا، یہودی نہیں لے سکتا، مال لے سکتا ہے، دنیا میں پیسے کما سکتا ہے، بینک لے سکتا ہے، لیکن میرا نام صرف اور صرف وہی لے گا جو مومن ہوگا، سچا مومن ہوگا، عاشق ہوگا، پیارا ہوگا، اتنی زیادہ میرا نام لے گا. نشانی وکان بالمؤمنین، یہ تو تحیتہم یوم یلقونہ. کہتے ہیں سٹوری دنیا میں ختم نہیں ہوگی، اس کا مزہ تو اس وقت دیکھنا کہ جب ذکر کرنے والا روز قیامت میں پاس آئے گا، تحیت خود ویلکم کروں گا اس کو. تحیت یوم یلقونہ، وقت وہ جب ملاقات کا ہوگا، دنیا حیران ہوگی کہ ذکر کرنے والوں کے انداز ہی مختلف ہوں گے. بولیں سبحان اللہ. یہ ذکر جو ہے بھائی نہ بزرگی کے لیے کیا جاتا ہے، نہ پیر بننے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کشف کے لیے کیا ہے بزرگوں نے، نہ کرامات کے لیے کرتے ہیں. یہ بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں، باقی جو کریں مجھے اس کا علم نہیں ہے. جس ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے اور جس فقیر سے میں صحبت میں نے اختیار کی ہے سبحان اللہ، اور جس کو انہوں نے اختیار کی تھی تو وہاں تو انہوں نے یہی سیکھا تھا. یہ ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا بس بیٹھ جائیں پیر بن جائیں، ہم حضرت صاحب بن جائیں گے اور ہمارے مرید بنیں گے اور تحفے آئیں گے، تحفے آئیں گے. یہاں تو ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ دنیا تیرے دل میں نہ رہے، دنیا کی خواہش تیرے دل میں نہ رہے، تب جا کے ذکر اثر شروع کرتے ہیں انسان کے اندر. خواہش ختم کسی قسم. یہ تھوڑی پیر بنیں گے بھائی چلو ہجوم لگے گا اور کام بنیں گے، فلاں نہیں بنیں گے. ذکر تو کام یہ نہیں. ذکر تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ کل روز قیامت میں جس وقت ہم اٹھیں تو ہمارا مقام دنیا جس طرح دنیا میں اسٹیٹس والا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اونچا ہو، میری اولاد اونچی ہو، میں بھی اونچا ہوں، رسپیکٹ ہو، تو اصل مقام تو عزت کا وہ ہے. اور عزت یہاں تو دنیا سے مانگتے ہیں، وہاں تو اللہ کہتے ہیں میں خود عزت دوں گا. یوم یلقاہم تحیتہم یوم یلقاہم السلام وعد لہم اجرا کریما. ہائے ہائے سبحان اللہ. اور ذکر کرنے والے لوگوں سوچو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اجر کریم آگے ایسے انعامات تمہارے لیے رکھے ہوں گے. اور ذکر کی آیت علماء کرام موجود ہوں گے، تعریف ذکر کی کیوں حضرت ہے کسی چیز کی تعریف. وقت بتایا ہے، عمل بتایا ہے، انعام بتایا ہے، لیکن جن کو بتایا یہ وقت نہیں ہے جناب، کیا کریں. یہ وقت تو یہ ہوتا ہے جناب، اس وقت تو فلاں ہے جی، بس مجبوری ہے، کیا کریں. یہ نہ سمجھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی توفیق نصیب فرمائے. چند باتیں میں عرض کی ہیں. مجھے نہ تقریر کرنی آتی، نہ میں تقریر کا ماسٹر ہوں، نہ مجھے خطاب، یہ چیزیں مجھے تو نہیں آتی. مجھے تو ایک ہی چیز آتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے آتا ہے. کیونکہ حضرت نے کہہ دیا تھا کہ بات کروں گا تو تھوڑی سی بات میں نے کر دی. اللہ پاک ہمیں ذکر کی توفیق دے. ذکر دو قسم کے ہیں، دو قسم کا ذکر ہے. ایک زبانی ذکر ہوتا ہے، ایک قلبی ذکر ہوتا ہے. ایک زبان سے کیا جاتا ہے، اس کو جہر کہتے ہیں، اورل ذکر. اور ایک ذکر دل سے کیا جاتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. دونوں میں اتنی فرق ہے جتنا کہ ظاہر میں اور باطن میں فرق ہوتا ہے. دل اندر ہے، زبان باہر ہے.
کہ سنا جائے گا، دل کا سنا نہیں جائے گا. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو زبان کا ذکر کیا جاتا ہے دل کا ذکر 70 گنا افضل ہے اس سے. اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. فضائل اعمال میں ہم پڑھتے رہتے ہیں. مراقبہ بھی ایک چیز ہے، اسی کا نام ہے ہائی کلاس ہائی ٹاپ ذکر کا طریقہ ہے یہ کہ دل سے اللہ کو یاد کیا جائے. اور وہ اتنی سریعت کے ساتھ، سریعت کہتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ انسان پہ اثر کرتا ہے یہ ذکر. اتنی تیزی کے ساتھ اثر مراد کیا ہے کہ کوئی اس کے ہوا نہیں اڑاتا، نہیں، اثر کیا کرتا ہے اتنی تیزی کے اثر سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی طرف لے کے چلتا ہے. سبحان اللہ، اپنے خالق کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا فرما دیتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جس کی خاصیت ہے اللہ کے ذکر کی جو دل سے کیا جائے. ہم دونوں کریں گے اس وقت، اور پہلے زبان سے ذکر کریں گے الحمدللہ. اور زبان سے کرنے کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، نہیں، یہ تو یہ ہے کہ جو مشائخ نقشبند نے صدیوں پہلے اللہ کی طرف سے جن کو قرآن کے اندر سے جو آیتیں ملی ذکر کرنے کے لیے، ان آیت کو ہم ورد کریں گے. یہ میرا نہیں ہے، تو بنا بنا کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اس کو سکھایا، میرے شیخ نے مجھے سکھایا، ان کے شیخ نے ان کو سکھایا. یہ تو اسی طرح چلتی ہے روایت، جا کے اینڈ میں جا کے سارا سلسلہ نبی پاک کی ذات مبارک سے مل جاتا ہے. یہ سلسلہ نقشبندیہ ہے جو ذکر میں ہم کریں گے، یہ حضرت ابو صدیق سے ملتا ہے جا کے. اسی طرح ہے جیسے حدیث کی سند نہیں چلتی ہیں کہ فلاں سنا، اسی طرح اس کی سند بھی چلتی ہیں. یہ ایک باضابطہ چیز ہے نا، پیر صاحب آگے ذکر تو بھی کل، ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک کورس ہے کہ سیکھنا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. یہ پورا علم ہے. یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنا یہ نہیں ذکر ہو گیا، یہ پورا علم ہے. ہماری باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقاط رکھے ہیں، 7 نقاط ہیں، اس کو لطائف کہا جاتا ہے. ہر لطائف ذکر سے زندہ ہوتا ہے. ذکر تو ایک بہت بڑی وہ علم ہے بھائیو. سیکھیں جن کے پاس ہے، جن کے پاس علم وہ مشائخ ہوتا ہے، ان کے پاس جائیں آپ. جس طرح دارالعلوم میں جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، جاتے ہیں کالا رسول سیکھنے کے لیے، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ الف با سے شروع کرتے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی کتابوں سے اوپر تک پہنچتے ہیں. اسی طرح یہ ذکر جو ہے یہ باقاعدہ ایک علم ہے. یہ تو روح ہے. وہ تو ظاہر علم کی اتنی کوشش کرتے ہیں، یہ تو روح ہے اس کی، جس سے وہ علم بھی قائم ہوتا ہے. اس علم کی بھی قیمت اسی علم کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھیں. تو اس پہ کتنی آپ نے احتیاط کرنی ہوگی. تو خیر اگر شوق ہے تو سیکھیں، تلاش کریں کسی اللہ والے کو، خاص طور پہ نقشبندی تلاش کریں ان کے پاس، کیونکہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے سبحان اللہ، جتنی جلدی وہ نزدیک تھے اور قریب تھے، اسی طرح یہ طریقہ بہت جلدی قریب کر دیتا ہے اللہ کے. تو یہ ذکر جو ہے قلبی خاموش ذکر، اس کو سیکھنا پڑتا ہے کسی شیخ سے. وہ ایک پہ نہیں بات کہ سارے لطائف پہ ذکر جاری کرائیں گے. پھر آپ کو پورا حصہ آپ کا اللہ کا ذکر کرے گا. اب جب اس ذکر کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے تو تب پتہ چلتا ہے یہ نماز حقیقی نماز ہوتی ہی ہے. سبحان اللہ، یہ ذکر سے ہوتا سارا کچھ معاملہ. محنت کرنی پڑتی ہے، زندگی تھوڑی سی دی ہے تو اس پہ محنت کریں گے نا بھائیو. ہاں، یہ سنا نہیں رہا باتیں آپ کو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق پیدا کر دے. کل یہ نہ ہو کہ موت آ جائے پچھتائے وہ ہے جی بڑی افسوس ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اللہ کا پتہ نہیں تھا، میں نے بھیجا تھا ایک آدمی فقیر اپنا اشرفیہ مسجد کے اندر، تمہیں سنائی تھی یہ بات، سب سن جانتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں، اعلیٰ حجت پیدا فرما دیتا ہے. موت پہنچ جاتی ہے، کوئی سن کے اس کو قبول کر لے تو وہ نکل جاتا ہے الحمدللہ. ہاں جی سیکھیں، ابھی سیکھیں کہ یہ کچھ چھوڑنے کی چیز ہے. ہمیں سکھائیں کیسے ذکر کرتا ہے دل. جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو دل کا ایک پتہ ہے کہ ہارٹ فیل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ گولی کھا لو، یہ گولی کھا لو، فلاں گولی کھا لو. کہتا ہے نہیں، سب گولیوں کو چھوڑو، ایک میں دیتا ہوں گولی، وہ گولی کھاؤ. جسم مر جائے گا یاد، موت کے بعد دل نہیں مرے گا. وہ دل جس میں ذکر ہوگا وہ زندہ رہتا ہے. جس میں اللہ کا نام آ جائے وہ چیز مر سکتی ہے؟ بلا مجھے بتایا. تو یہ دل ہے، صرف قلبی ذکر، دونوں اس کو ملاقہ بھی کہتے ہیں. تو پہلے تھوڑا جہر ذکر کریں گے ان تمام چیزوں کا، وہ میں بتا دیں. آیت قرآنی ہے جو میری سلیکٹ نہیں کی، یہ صدیوں سے نقشبندی سلسلے کے مشائخ انہوں نے اللہ کی طرف سے تائید سے کی ہے. تو اس کا تھوڑا بھی کریں گے، اس کے بعد قلبی ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين شفيع المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على سيدنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا خطأنا وعمدنا كل ذلك اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به انت المقدم وانت المؤخر ولا الہ الا انت یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ تو ہم سب کی بخشش فرما دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے یا اللہ تمام رشتہ داروں کی بخشش فرما دے جاننے والوں کی بخشش فرما دے اے میرے مولا تمہیں فضل تیرا کرم اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی یا اللہ اعلیٰ درجے کا ماحول نصیب فرمایا یا ذکر نصیب فرمایا یا اللہ تو ہمیں اس کی استقامت نصیب فرما یا اللہ اس کے اپنے ذکر کی محبت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما یا اللہ تو ہمارے دینوں کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے دین کی حفاظت فرما ہماری اولادوں کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمارے اولادوں کی حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.